پورا پاکستان جو ججمنٹ آئی ہے جس میں خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو 10 سال کی ایک مرتبہ پھر سزا ہوئی ہے، پورا پاکستان افسردہ ہے، انصاف کا قتل ہوا ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے شاید مئی 2025 کے بعد سزاؤں کا، کنوکشنوں کا یہ بازار بند ہو جائے گا، انصاف کا بول بالے کی طرف ہم چل پڑیں گے۔ ہم نے ہر قسم کی چیز کو برداشت کرتے ہوئے بھی انتشار کی طرف نہیں گئے، دھرنے کی طرف نہیں گئے، قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لیا، لیکن یہ امید کیے بیٹھے رہے کہ ہمارا لیڈر ایک دن نکلے گا، ہم آگے کی طرف جب بڑھیں گے تو راستہ نکلے گا، آئین، قانون اور جمہوریت کے لیے راستہ نکلے گا۔ لیکن ہر آئے دن جب ایسے فیصلے آئیں جو آئین قانون کے ماربا ہو، جو عوام میں ایک مایوسی کی لہر پھیلائے، تو جمہوریت کے لیے خاک دعا کریں۔ ہم بستیت کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ کل ہمارے لیڈرشپ کو سزا ہوئی، میں نے اس پہ ٹویٹ کیا کہ ان کو مجموعی طور پر 70 سال سزا ہوئی ہے۔ آج ایک اور فیصلہ آنے والا ہے، اس میں اس لیڈرشپ کو پھر وہی توقع کی جاتی ہے کہ 10 سال کی سزا ہو۔ منڈے کو ان کے خلاف ایک اور کیس آ رہا ہے، جج صاحب کہہ رہے ہیں میں اس میں بھی ججمنٹ دوں گا، 70 سال ان کو کمپلیٹ ہو جائے گا۔ بشرا بی بی اور خان صاحب کو بھی 60 سال کی سزا پوری ہو گئی ہے۔ 7 اور کیسز لیڈرشپ کے باقی ہے۔ اگر اس میں بھی 10 سال کی سزا ہو جائے تو مجموعی طور پر 140 سال کی سزا ہو۔ کب تک یہ سزائیں ہوگی؟ ہر آئے دن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم ایسے راستے کی طرف چلیں گے کہ ہم اپنے عوام کو انصاف کی طرف لے جائیں گے۔ ججز محفوظ نہیں رہے، سول ججز محفوظ نہیں رہے، ڈسٹرکٹ ججز نہیں رہے، سپریم کورٹ کے ججز نہیں رہے، ہائی کورٹ کے ججز نہیں رہے، لیڈرشپ نہیں رہی، جو پارلیمان کے اندر ہے وہ محفوظ نہیں رہے۔ تو اس ملک میں لٹرلی اسد کیسر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، اور میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ نہ کہو، لیکن مجبوری ہے کہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ باقی ملک میں لٹرلی ماشاء اللہ ہے۔ اگر عدالت انصاف نہ کر سکے، جج اپنے آپ کو عدالتوں میں پروٹیکٹ نہ کر سکے، عوام عدالت کے سامنے اوپن کورٹ میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہ کر سکے، تو وہاں عدلیہ بے معنی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اپنا تحفظ نہ کر سکے تو آئین قانون کی بالادستی کیسے کریں گے؟ یہ کیس جس میں سزا ہوئی، میں اس کی مختصر تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اگست 2022 میں خان صاحب پہ الزام لگایا گیا کہ توشخانہ کے گفٹس اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹی میں ڈکلیئر نہیں ہے، لہٰذا آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے۔ ریفرنس آیا، الیکشن کمیشن نے ڈیسیڈ بھی کیا، 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن کی سزا بھی سنائی اور ریفرنس بھی بھیجا۔ کمپلینٹ پھر آئی دوسری مرتبہ اسی جرم پہ، اور ہمایون دلاور صاحب کے سامنے ٹرائل چلا۔ 5 دن کے اندر ٹرائل کنکلوڈ ہوا۔ نہ ہمیں ڈاکومنٹس دینے کی اجازت دی گئی، نہ کراس کمپلیٹ کرنے کی اجازت دی گئی، نہ ہمارے مانگے ہوئے کاغذات منگوائے گئے۔ اور اسی طرح خان صاحب کی 3 سال کی کنوکشن ہوئی۔ اس کے بعد نیب نے ریفرنس فائل کیا اسی ایلیگیشنز پہ، اور توشخانہ 1 جس کے 78 آئٹمز تھے، جو آئٹمز سارے ڈکلیئر تھے، اس پہ توشخانہ نے بشرا بی بی اور خان صاحب کو سزا دی۔ وہی آئٹمز، ان میں سے پھر فقط ایک آئٹم کو اٹھایا گیا اور دوبارہ ٹرائل چلوایا گیا کہ یہ ایک آئٹم بھی ڈکلیئر نہیں تھا۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی کو ایک ہی جرم میں ایک ہی قسم کے ایلیگیشن پہ 4 مرتبہ سزائیں ہو گئی ہے۔ یہ آئین کے منافی ہے، یہ قانون کے منافی ہے،
یہ قانون کے اسکول میں پہلے دن داخلہ لینے والے کو بھی آیا ہے کہ ڈیسیجن کہیں اور طرف سے آ رہے. میں صرف ایک درخواست کروں گا کہ ہم نے اس کی مذمت بہت کی ہے اور ہم کرتے رہیں گے، لیکن عوام میں اس میں صرف مایوسی نہیں پھیلے گی. اس قسم کے فیصلوں میں عوام میں انتشار بڑھے گا. لیکن میں ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کروں گا چکزئی صاحب کو کہ خان صاحب نے آپ کو اجازت دی ہے، یہ جو فورم جس کی آج سے ابتدا ہوئی ہے، یہ 2 دن کانفرنس میں جس میں ہم سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے. ہم نے فسطیت کو راستہ نہیں دینا، ہم نے غیر جمہوری قوتوں کو راستہ نہیں دینا. ہم نے اس لیے کبھی بھی پیسفل پروٹیسٹ کا راستہ نہیں چھوڑا. ہم نے کبھی بھی ان لوگوں کو راستہ نہیں دینا جو کہتا ہے سب کچھ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے. میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس نیگیٹو میں بھی پازیٹیو چیزیں ڈھونڈے تاکہ عوام اور قوم کے لیے کوئی راستہ نکلے. خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو وہ جرم کی سزا نہیں کاٹ رہے، وہ عوام کی آزادی کے لیے ہم بیٹھے ہیں. جب عوام کو آزادی ملے گی تو وہ لیڈر باہر ہوں گے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن بہت جلد آئے گا. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ ہمیں دن جلد نصیب ہو. ہم کوشش کر رہے تھے کہ شاید 2026 میں جب ہم انٹر ہوں گے تو ایک نئے سال کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ، ایک نئی راہ لے کے ہم جائیں گے. پر انفارچونیٹلی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارا راستہ روک رہے ہیں. میں ان کو یہ اپیل کرتا ہوں، عوام کا راستہ نہ روک لے، عوام کے لیے راستہ نکالے. جب لیڈر عوام کے لیے راستہ نہیں نکالتی تو عوام خود راستہ نکالتے ہیں، پھر کچھ نہیں بچتا. کوشش کریں کہ راستہ نکلے بجائے اس کے کہ لوگ جیلوں میں بند رکھیں. تھینک یو سو ویری مچ. جس نے عدلیہ کی جو رئیسی استاد تھی ختم کر دی ہے. اس وقت پاکستان میں طاقت حق بن چکی ہے اور جس کی لاٹھی اس کی بحث کا ماحول بنا ہوا ہے. طاقتور اسٹیبلشمنٹ جو چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہے. جج خود فیصلے نہیں لکھ رہے، لکھوائے جا رہے ہیں، ڈکٹیٹ ہو رہے ہیں اور عدلیہ اپنا استقلال کھو بیٹھی ہے. پارلیمنٹ کے ذریعے عوام پر ظلم ہو رہا ہے، عدلیہ کے ذریعے ظلم ہو رہا ہے، پولیس کے ذریعے ظلم ہو رہا ہے، بے گناہ کو قتل کیا جا رہا ہے، پولیس مقابلے ہو رہے ہیں مبینہ طور پر. اور واضح ہے اخباروں میں آ رہا ہے پاکستان کے عوام ریلیونٹ ہو چکے ہیں. پاکستان کے جو پارلیمنٹ ہے وہ ریلیونٹ ہو چکی ہے. کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر اب نہیں بچی ہے. پاکستان میں جو چیز نظر آ رہی ہے یہ کھنڈر ہے. یہ جو ہمارے بیک پر اس طرف عدلیہ کی باتیں، یہ کھنڈر ہے. اس وقت یہاں عدل نہیں ملتا، یہاں پر عدل و انصاف کا قتل ہوتا ہے. پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے عوام کے حق میں کوئی قانون سازی نہیں ہوتی، بلکہ پاکستان کے عوام کے حق میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں. پولیس آپ دیکھ لیں کیا کر رہی ہے، باقی جو ادارے کیا کر رہے ہیں، بیوروکریسی کیا کر رہی ہے. ایک طرف یلغار ہے پاکستان کی ریاست کے اوپر، پاکستان کی صابریت کے اوپر، پھر مہنگائی، بدترین مہنگائی، اور پھر ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جس سے عوام کو اور تکلیف ہو.